बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनवार रमज़ान के खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ब्रादरान इस्लाम आपकी मेज़बान सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का आगाज़ रब ताला के बाबरकत कलाम से करेंगे और उसके लिए मेरे साथ यहाँ पे कारी साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है। कारी अमीर हमज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगी तिलावत कुरान पाक से आगाज़ कीजिए ट्रांसमिशन का। إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون صدق الله العظيم सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। और की समात हम कर रहे थे कारी अमीर हमजा की आवाज़ में। और नाजरीन, जहाँ खुदा का जिक्र हो, ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मेरे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद हम्माद सईफ़ी नातख़्वां हैं, उनकी तरफ जाऊंगी जी। और मोहम्मद हम्माद जो सईफ़ी हैं उनसे पूछते हैं कि जी आज कौन सा कलाम है जो बारगाह रिसालत में पेश करने की सादत हासिल करेंगे। जी हम्माद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंशाअल्लाह आज पढ़ेंगे हाजिर हैदर दौलत पैगम्बर बस 2 अशार, टाइम कम है हमारे पास आज। हाजिर है दरे दौलत पैगम्बर सरकार तवज्जो फरमाए। हाजिर है दरे दौलत पैगम्बर सरकार तवज्जो फरमाए। मोहताज नज़र है हाल मेरा, मोहताज नज़र है हाल मेरा, सरकार
رحمت نے یہاں تک پہنچایا میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار پہ تن من جان فدا سر توجہ فرمائے میں کر کے ستم اپنی جان پہ میں کر کے ستم اپنی جان پہ قرآن سے جان سن کر میں کر کے ستم اپنی جان پہ قرآن سے جان سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ آیا ہوں بہت شرمندہ سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام پہلے بھی پیش کیا تھا, اس سے پہلے بھی ٹرانسمیشن میں آ چکے محمد حماد سیفی, اور آج بھی بہت خوبصورت کلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ناظرین, ٹرانسمیشن کے اسپانسرز کی بات کریں گے, اور ٹرانسمیشن کے اسپانسرز بڑے اہم ہوتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں, اور ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہے ڈان بریڈ, جو کہتا ہے پاکستان کا نمبر 1 کوالٹی بریڈ ہے. ڈان رائزز بلیسنگز بگن, ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی ڈان رائز کرتا ہے وہیں پہ بلیسنگز شروع ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ جی KFC کہتا ہے یاری KFC والی, ڈوریبا 360.UK, لولی اینجل کاسمیٹکس, سلور برڈ کاسمیٹکس کا جی اس وقت یہ برانڈ ہے. اور اس کے علاوہ ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہیں جی واکیز, ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہے بامبے لائٹ ہاؤس. بامبے لائٹ ہاؤس جو کہتا ہے لائٹ اپ یور ہاؤس, اور جہاں اگر آپ زندگی میں چاہتے ہیں کہ اگر اندھیرے ہیں اور اندھیروں کو مٹانا ہے اور روشنیوں کی طرف جانا ہے تو بامبے لائٹ ہاؤس جائیے جی, اور بامبے لائٹ ہاؤس کی پہچان ہی یہی ہے. اس کے علاوہ جی بات کروں گی واکیز کی. واکیز ایک پاکستانی برانڈ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستانی برانڈ بھی ہے واکیز, اور واکیز جو ہے وہ اسپانسر کر رہا ہے جی شوز بھی ہمارے. اور اس کے علاوہ واکیز کی میں بات کروں تو واکیز کی طرف سے گفٹ ہیمپرز بھی ہیں. اور جو ہے اس کے علاوہ جی بات کروں گی میں اس وقت نیلسن کی. لینسل کہتا ہے رنگ زندگی کا, اور رنگ زندگی میں ہونے بڑے ضروری ہیں, جہاں رنگ نہیں ہوں گے وہیں پہ دنیا پھیکی ہو جائے گی. تو نیلسن کہتا ہے رنگ زندگی کا, جو کہ 25% ایکسٹرا کوریج دے رہا ہے. اس کے علاوہ جی ہمانی لیو نیچرل جو کہتا ہے پاپولر, اومیگا, الخدمت, شوکت خانم, وائلڈ وینچر اور سائمہ بلڈرز ہمارے ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہیں. اور آج کے آؤٹ فٹ کی بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ جی آج کا آؤٹ فٹ ہمیں اسپانسر کیا ہے زرافیز نے جی, اور ڈیزائنر ہے میری بہت پیاری سی, ہمیشہ ہر سال بہت زبردست ڈریسز بنا کے بھیجتی ہیں, حمیرہ, اینڈ ون آف دی فائنسٹ اینڈ بیسٹسٹ ڈیزائنر ان دی ورلڈ جس کو میں کہتی ہوں, بہت اچھی ہیں. زرافیز فیس بک پہ بھی ان کا جو ہے موجود ہے آن لائن اسٹور, www.zarafeez.com کے نام سے ان کا آن لائن اسٹور ہے. اور زرافیز جو ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے, ہر سال ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوتا ہے, کام کریں تو تھینک یو سو ویری مچ. یہاں پہ ایک شارٹ کمرشل بریک لے رہے ہیں جی, واپس آئیں گے کوئز کے ساتھ, آگے کریں گے ٹرانسمیشن کا سلسلہ بڑھائیں گے. اسٹے ٹیون. پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین. اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے کوئز کا, جس میں اسلامک
क्वेश्चंस होते हैं। और मेरे साथ आज हमारे इसमें सेगमेंट में मेहमान भी मौजूद है, ब्रिगेडियर करार हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। रिटायर्ड हैं, आप राइटर हैं, आप बहुत ज़बरदस्त किताबें भी लिखते हैं, आप तज्ज़ियाकार भी हैं, आप तज्ज़िया भी करते हैं अहम मौज़ूआत के हवाले से, और आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो गहरी रिसर्च भी होती है चीज़ों के एतबार से, और जो हालात हाज़िरा है उस पर भी आप बहुत ज़बरदस्त बात करते हैं। और आज इनसे बात करेंगे जो इस वक्त आज के हालात हैं उस पर भी हमने बात शुरू ही नहीं की है, करेंगे कि आज टेक्निकल वजूहात की बिना पर ट्रांसमिशन लेट स्टार्ट हुई है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से हमारा थोड़ा सा टाइम जो है वो कट शॉर्ट हो गया। लेकिन कोई इस पे जाते हैं, और ये आज का जो हमारा सेगमेंट है वो लवली एंजल कॉस्मेटिक्स और वॉकीज के नाम हम करेंगे आज का हमारा ये कोई इसका सेगमेंट। टीम ए टीम बी हमारे साथ होती है। ब्रिगेडियर करार साहब, आपको एक तो वेलकम करूंगी अपने सेट पे रमजान के, और दो टीमें होती है, स्टूडेंट्स होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के, और आज भी हम मौजूद है और इनसे हम दीनी एतबार से सवाल जवाब में वो करेंगे। ऑल द बेस्ट, गुड लक। कैसी तैयारी आप लोगों की? माइक में बताएं जी। बेहतरीन तैयारी है, अपने कॉलेजेस बताएं, अपने इंस्टीट्यूशन बताएं। टीम ए है आप और टीम बी है। टीम ए आप शुरू कीजिए, तारुफ कराइए जी। जी, मेरा नाम कामरान खान है, इंडस यूनिवर्सिटी से मैं स्टूडेंट हूँ, इंडस यूनिवर्सिटी BS सिविल इंजीनियरिंग का। ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद शान खान है, मैं शिपोनर्स कॉलेज से CS कर रहा हूँ। ओके गुड जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दीमा हफीज़ है, मैं जो है वो कराची यूनिवर्सिटी से। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इशान है, मैं कराची यूनिवर्सिटी में। ठीक हो गया। चलें जी, सवाल करना शुरू करेंगे। लवली एंजल कॉस्मेटिक्स और वॉकीज का सवाल है जी, कुरान की सबसे बड़ी सूरत और सबसे छोटी सूरत कौन सी है? आले इमरान, ए ऑप्शन इखलास, बी बकरा और कदर, सी सूरह कौसर सूरह बकरा, डी इनमें से कोई नहीं। सबसे बड़ी जो सूरत है वो सूरह बकरा है और सबसे छोटी सूरत है वो सूरह कौसर। नहीं, मुझे आपने ऑप्शन में से बताना है ना। दोबारा से सुनिए, एक दफा आपको मैं फिर बता रही हूँ। कुरान की सबसे बड़ी सूरत डैश और सबसे छोटी सूरत डैश है। ऑप्शन ए आले इमरान सूरत और सूरह इखलास, ऑप्शन बी सूरह बकरा सूरह कदर, ऑप्शन सी सूरह कौसर सूरह बकरा, डी इनमें से कोई नहीं। गलत आपका जवाब। मैं आपकी तरफ करके आपने मैं जवाब आपकी तरफ आती हूँ। सवाल पहले गौर से सुने। ऑप्शन पे आप वो नहीं कर रहे, गौर नहीं कर रहे जी। आपसे सवाल है, रमजान का पहला अशरा डैश, दूसरा डैश और तीसरा डैश का अशरा कहलाता है? ए मगफरत रहमत निजात, बी निजात रहमत मगफरत, सी रहमत मगफरत निजात, डी मगफरत निजात रहमत। ए। गौर से सुनिए, आज बड़े पजल्ड क्वेश्चंस हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं। तरतीब को समझना है। तरतीब को समझना है आपने। रमजान का पहला अशरा डैश, दूसरा डैश और तीसरा डैश कहलाता है मगफिरत रहमत निजात, निजात रहमत मगफिरत, रहमत मगफिरत निजात, या फिर मगफिरत निजात और रहमत। सॉरी, सी। ठीक है, जवाब दुरुस्त है जी। टीम बी का जी। आपकी तरफ आती हूँ। टीम ए, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद इब्राहिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी ज़ौजा के बतन से थे? ए हजरत आयशा, बी हजरत मारिया कुब्तिया, सी हजरत हफ्सा, डी हजरत खदीजा। हजरत हफ्सा। नहीं जी, जवाब गलत है। मारिया जी कुतबिया। जी, मारिया कुतबिया। मैं आपकी तरफ आती हूँ। टीम 20, इस्लाम में वो महीने जिनमें जंग व जदाल हराम करार दिया गई है वो कौन कौन से हैं? ए रबीउल अव्वल, मुहर्रम, सफर, जुलहज, बी रमजान, शवाल, मुहर्रम, सफर, सी रजब, ज़िलक़द, ज़िलहज, मुहर्रम, और डी इनमें से कोई नहीं। खामोश जी। ए। नहीं जी, जवाब गलत है। आपकी तरफ आऊंगी। टीम ए, आपसे सवाल है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल कहाँ हुई? ए अपने बैतुल शरफ पर, बी गारे हिरा में, सी गारे सौर में, डी मकाम इब्राहिम के पास। बी गारे हिरा में। ठीक है, जवाब दुरुस्त है जी। एक जवाब टीम ए का दुरुस्त और दो जवाब टीम बी ने दिए हैं दुरुस्त। आपसे भी सवाल है, आखिरी सवाल है, रसूल खुदा ए लोगों मैं तुम लोग को दो गिरा कदर चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक डैश और दूसरी मेरी डैश, जब तक तुम इनमें से तमस्सक किए रहोगे गुमराह नहीं होगे। ए कुरान या सुन्नत, बी कुरान या इतरत, सी कुरान दुआएं, डी कुरान दूसरी आसमानी कुतुब। नहीं जी, जवाब गलत है। आपकी तरफ वापस आती हूँ। अब आखिरी एक एक सवाल करूंगी दोनों से। किला खैबर कितने दिनों तक लश्कर इस्लाम से फतह नहीं हो पाया था कि आखिरकार अली बिन अबी तालिब ने इसे फतह किया? ए 30 दिन, बी 32 दिन, सी 7 दिन, डी 39 दिन।
रिपीट करिएगा। किला खैबर कितने दिनों तक लश्कर इस्लाम से फतह नहीं हो पाया था? कि आखिर अली बिन अबी तालिब ने उसे फतह किया? ए 30 दिन, बी 32 दिन, सी 7 दिन, डी 39 दिन। बी। नहीं जी, जवाब गलत है। आपकी तरफ आऊंगी। लड़कियों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पेशे के एतबार से क्या काम करते थे? ए ताजिर थे, बी लोहार थे, सी किसान थे, डी इनमें से कोई नहीं। ताजिर थे। दोबारा सोच लिए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पेशे के एतबार से क्या काम करते थे? ए ताजिर थे, बी लोहार थे, सी किसान थे, डी इनमें से कोई नहीं। लोहार थे। इत्तेफाक कर ले दोनों में से, जल्दी से एक- इत्तेफाक एक- कर ले। एक- सोच ले आप दोनों एक दफा। आप पहले नजदीक सोच हैं, ले, नजदीक हैं। सोच ले। कोई नहीं। जवाब गलत है। आपने आपका लोहार जवाब बताया, बिल्कुल सही बताया लोहार इससे सही पहले। बताया था जी आपने। ठीक है। और इस तरह जी आज की जो फातेह टीम है, लेकिन चूंकि टीम बी ने 2 सवालों के जवाब सही दिए और टीम ए ने सिर्फ 1 सवाल का जवाब दिया, तो टीम बी जीत जाएगी गई है लवली एंजल कॉस्मेटिक्स और वॉकीज की जानिब से। तो पे जाएंगे जी इनको, टीम बी को। बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट करने की आपने कोशिश की। और नाजरीन, ब्रिगेडियर करार में मेरे साथ है, हमारे मुफ्ती कराम भी यहाँ पर होंगे और हम आज के मौजू के एतबार से भी बात करेंगे। और यहाँ पे एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान सैफी आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज बहुत ही दुखी दिल के साथ हम इस ट्रांसमिशन में बैठे हुए हैं और उसकी वजह ये है कि उम्मत मुस्लिमा के एक बड़े शैयद लीडर, सुप्रीम लीडर हमने देखा है, आयतुल्लाह खमनेई साहब को कल शहीद कर दिया गया। और अमेरिका और इजराइल ने जिस किस्म की बर्बरियत और दहशतगर्दी मचा रखी है, इससे तो हम सब वाकिफ़ हैं। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि तारीख़ में मुसलमानों को इस किस्म के मज़ालिम का सामना करना पड़ रहा है। और लेकिन हक़ हमेशा ही बेहतरी लेकर जाता है। और जहाँ हक़ और बातिल की जंग होती है, उसमें हक़ का ही हमेशा जीत होती है। और ये बज़ाहिर तो एक शहादत है, लेकिन देखा जाए हमारे नज़दीक तो ये एक जीत है। ये एक उनकी वो वाज़ेह जीत है जिसके साथ वो सुरखरू हो चुके हैं और अपने रब से जाके मिले हैं बड़े ही शान व शौकत के साथ। और ये शान व शौकत की जो मौत है या जो शहादत है जिसको कहते हैं, वो हर एक को नसीब नहीं होती। और ऐसी शहादत के लिए हर ईमानदार जो मुसलमान है, जो मोमिन है, जो ईमान पे अपना ख़ात्मा चाहता है, जो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी ईमान के सहारे ही चले और ईमान पे ही उसका ख़ात्मा हो, तो ऐसी ज़बरदस्त शहादत को जो है वो तस्लीम करता है, वो गले लगाता है। वो उसको कोई परेशानी नहीं होती, उसको कोई मसला नहीं होता, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो खुशी खुशी जाता है। और ये बात वो ख़ुद भी बार बार कहते थे माजी में, जब उनके हम उठा के देखते हैं मुख्तलिफ तकरीरें या खुतबे जो उन्होंने दिए हैं या जो एड्रेस वो लोगों से करते थे, तो वो बारहा इस बात का जिक्र करते थे उसके अंदर कि अल्लाह ताला मुझे शहादत की मौत नसीब करे और अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ। और वो बाकी सबको भी कहते थे कि जब मैं शहीद हूँ तो रोना नहीं है, और किसी ने भी नहीं रोना। और आज आप देखें तो हर शख्स जो है उनकी बहादुरी और जुर्रत और शुजाअत को की मिसालें दे रहा है। और ना सिर्फ मुसलमान बल्कि मुसलमान तो खड़े हैं ही साथ, लेकिन आप ये देखिए कि यहूदियों के अपने घर से जो है ये आवाज़ें आ रही हैं, उनके अपने लोग उनके जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके अपने लोग उनको लान तनान कर रहे हैं, मलाल कर रहे हैं कि जी आपने क्या किया है, आपने एक जंग खोल दिया है। और ये भी हमें देखना पड़ेगा इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर भी कि यूएस और इजराइल क्या कर रहा है। यूएस और इजराइल अपने ही लोगों को एक ज़बरदस्ती की आग में झोंकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब जंग शुरू होती है, जब लड़ाई शुरू होती है, तो दोनों फरीक़ैन की तरफ जो है वो जो एट्रॉसिटी है, जो किलिंग्स हैं, जो जेनोसाइड है, वो इनोसेंट लोगों का हो रहा होता है जिनका कोई कसूर नहीं है। तो फिर आप सोचिए कि कहाँ तक बात जाती है। तो ये बात भी जो अमेरिका और इजराइल ने शुरू की है, ये जंग भी जिसमें वो ज़बरदस्ती सबको ढकेल रहे हैं, और जो उनके पैरोकार हैं और जो उनके साथ शामिल हैं इस सारे जुल्म में, इस बर्बरियत में, वो सब जो है इंसानियत
کے بھی خلاف ہی ہیں، کیونکہ اگر ایک انسان کا قتل، ہم یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں یہی کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کو مارنے کے مترادف ہے، ایک انسان کو چوٹ پہنچانا پوری انسانیت کو چوٹ پہنچانے کے مترادف ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت، تو اسی سب پر بات کریں گے۔ آج دوسرا عشرہ بھی شروع ہو گیا ہے اور رمضان المبارک کا 11واں روزہ ہے آج، اس پہ بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ یہاں مہمان تو موجود ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بڑے ہی جید علماء بھی ہمارے ساتھ آج یہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کروں گی۔ سب سے پہلے تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے بریگیڈیئر ریٹائر سید قرار حسین شاہ صاحب ہیں، جو کہ تجزیہ کار ہیں جیسے کہ میں نے کہا آپ کو، اور رائٹر بھی ہیں اور بڑی ساری کتابیں بھی لکھی ہیں انہوں نے۔ اور میرے ساتھ جو ہے مولانا گل احمد مشہدی صاحب بھی ہوں گے، ان کی طرف بھی میں جاؤں گی، اور مولانا عامر اشرفی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے اور ان کی طرف بھی جاؤں گی، لیکن ابھی پہلے میں ان کی طرف جاتی ہوں، بریگیڈیئر ریٹائر سید قرار حسین شاہ صاحب کی طرف، اور ان سے بھی بات کا آغاز کرتی ہوں۔ جو حالات ہیں بریگیڈیئر صاحب وہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کیا تجزیہ کریں گے اس پہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ ہے اور آپ کو پتہ ہے 19 رمضان کو مولا علی علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں ایک ضرب ماری تھی ایک ملعون نے، عبد الرحمن بن ملجم نے۔ تو جیسے ہی آپ کو ضرب لگی تھی تو آپ نے فوراً کہا تھا رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اور اسی رمضان کے مہینے میں رہبر اعلیٰ رہبر اسلام علی خامنہئی نے جنگ لڑتے ہوئے، آپ دیکھیں 80s میں تھے وہ، اور جنگ لڑتے ہوئے انہوں نے اس اسلام کے لیے، اسلام کے دشمن کے لیے، اللہ کے دشمنوں کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے انہوں نے جان دی ہے۔ لیکن انہوں نے تو وہ رتبہ پا لیا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ ان کو یاد کرتے رہیں گے، خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے۔ اور جہاں تک ہے ان کو شہید کرنے والوں کی بات، تو یزید نے بھی تو یہی سوچا تھا نا کربلا کے میدان میں کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر کے، ان کے کنبے کو شہید کر کے شاید وہ اسلام کو مٹا دے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نبوت کو ختم کر دے گا۔ لیکن آج دیکھیں کون لیتا ہے یزید کا نام، جو یزید کا نام لیتا ہے ساتھ اس پہ لعنت بھی بھیجتا ہے۔ اور امام حسین کا نام مسلمان کیا غیر مسلم بھی کتنی عقیدت کے ساتھ لیتا ہے۔ انسانیت کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان دی تھی۔ اسی طریقے سے ایران کے جتنے لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، انہوں نے مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانے کی سزا کے طور پہ ان کو یہ سزا دی گئی ہے ان کی نظر میں جنہوں نے یہ بمباری کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے چہیتے بندوں سے، اپنے پیارے بندوں سے ہمیشہ امتحان لیا ہے، اور اللہ کے پیارے لوگ ہی اس امتحان میں سرخرو ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک ایرانی قوم سرخرو ہو رہی ہے، اور جو لوگ ایرانی قوم پہ مظالم ڈھا رہے ہیں ان کو نہ صرف اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دینا ہوگا، بلکہ تاریخ میں بھی رسوائی ان کا مقدر بن گئی ہے۔ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ اس خطے کے امن کو تباہ نہ کریں۔ اس خطے میں اگر یہی حالت رہی تو معاشی طور پہ پوری دنیا ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہو جائے گی۔ اس خطے میں تیل کی قیمتیں کیا چڑھیں گی، پوری دنیا میں مہنگائی آ جائے گی، بے روزگاری بڑھے گی، اور جب بے روزگاری بڑھتی ہے رضا تو دہشت گردی بھی بڑھتی ہے۔ تو انڈائریکٹلی آپ دہشت گردی کو بڑھا رہے ہیں، کیونکہ بے روزگار آدمی جب اس کو کچھ نہیں ملتا کھانے پینے کو تو پھر وہ دہشت گردوں سے پیسے لے کے اپنے خودکش بھی بن جاتا ہے۔ تو دوبارہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، اقوام متحدہ کو سوچنا چاہیے، دوسری جو طاقتیں ہیں بڑی جس میں روس، چین، یورپین یونین کے لوگ ہیں، ان کو سوچنا چاہیے اور عقل کے ناخن لینے کی نصیحت کرنا چاہیے اسرائیل کو، اور ساتھ ہی انڈیا کو بھی۔ مودی ساتھ ملا ہوا ہے تینوں کو، اب تینوں ملے ہوئے ہیں، مودی اور ٹرمپ اور نیتن یاہو، یہ تینوں ملے ہوئے ہیں، تو ان کو تھوڑی عقل لینی چاہیے، پوری دنیا کا امن تباہ نہ کرے، ورنہ دنیا تیزی سے تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور میرے ساتھ مولانا گل احمد مشہدی صاحب ہیں، آج ہمارے ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، ایران سے آئے ہیں اور بڑے جید عالم ہیں، اور ان کی طرف بھی میں جاؤں گی، علامہ گل احمد مشہدی صاحب کی طرف۔ صاحب بہت شکریہ، ایک تو آپ نے ہمارے لیے قیمتی وقت اپنا نکالا اس ٹرانسمیشن کے لیے۔ صاحب جو ویسے تو آج ہم بات کرتے کہ اور تھوڑی دیر میں ہم کریں گے، لیکن پہلے مغفرت کے عشرے کے حوالے سے بھی، کیونکہ ہم اس میں داخل ہوئے ہیں، لیکن سب سے پہلے جب ہم سب ایک افسوسناک دردناک صورتحال کا جو چار ہیں
کل ہم سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی، وہ صرف ایران کے نہیں بلکہ پورے امت مسلمہ کے لیڈر تھے. ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جو ان کو شہید کیا گیا ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جو پراکسیز ہیں انہوں نے مل کے، اور اب تو ساری چیزیں کلیئر بھی ہو گئی ہیں. جتنی خبریں آئی ہیں CIA نے کس طرح سے جو ہے وہ ساری انفارمیشن دی اسرائیل کو، اور پھر اسرائیل نے ان کو ہدف بنایا اپنا، اور یہ کافی عرصے سے چل رہا تھا یہ پلاننگ ساری. لیکن اس میں جو ایک عنصر جو میں سمجھتی ہوں وہ یہ کہ ہمیں یہ بہت دیکھنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارے اپنے اندر بھی میر جعفر اور میر صادق کون سے لوگ ہیں. کیونکہ جو فوٹیج اس وقت ابھی کیونکہ جیسے تھے ہم تو صحافی بھی ہیں، تو بینگ اے جرنلسٹ ایک منٹ کی ہمیں پل پل رپورٹ، ہم سوئی نہیں ہے پوری رات کل سے جب رپورٹنگ کر رہے ہیں. تو جو ابھی لیٹسٹ مجھے اطلاع مل رہی تھی وہ یہ مل رہی تھی کہ وہاں سے کوئی شخص تھا جہاں سے اس نے شہید آیت اللہ خامنئی صاحب کی جو وہ فوٹیج ہے وہ ڈائریکٹ بھیجی ہے، تو جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے ایران کے اندر جس جگہ پر، تو CIA کا کوئی بندہ. تو اب یہ وہاں تک کیسے پہنچا، رسائی کیسے ہو گئی، تو یہ ہمارے لیے بڑی جو ہے نا کنسرن فل باتیں یہ ہیں کہ اگر اس طرح سے کوئی اندر سے ہی جو ہے وہ میر جعفر اور صادق اس طرح کی مخبری کرے گا یا بتائے گا جا کے، تو پھر کہاں کھڑے ہوں گے ہم؟ کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، نصر من اللہ فتح قریب، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. آج امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے. آج یوم سیاہ کے طور ہم منا رہے ہیں، کیونکہ آج ہم سے ہمارے پدری روحانی والد ہم سے جدا ہوئے ہیں. آج ہم اس طرح ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم یتیم ہو گئے ہیں. یعنی دیکھا جائے تو رہبر معظم ایک ایسی شخصیت تھے جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت اسلام دیتے وقت جو تکالیف اور مشکلات سہی تھی، اس طرح رہبر معظم کو دیکھا جائے تو رہبر معظم نے بھی اسی طرح بہت ساری تکالیف سہی ہیں، اور ان تکالیف کو سہنے کے بعد رہبر معظم نے حتیٰ کہ آپ نے جس طرح بات کی کہ دشمنوں کے دل میں بھی محبت پیدا کی ہے. دین اسلام کو پہنچانے کے لیے رسول خدا کے اوپر کوڑا کرکٹ جو ہے پھینکا جاتا تھا، تو رسول خدا ان کو کچھ نہیں کہتے تھے. ان کے پاس جب وہ جو پھینکنے والی تھی، ان کے پاس رسول خدا کا یہ اخلاق تھا، یہ حسن تھا کہ رسول خدا ان کے پاس جا کر عیادت کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ دین اسلام پہ آ جاتی ہیں. اسی طرح رہبر معظم کے خلاف، رہبر معظم کے بارے میں بھی لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، طرح طرح کی عجیب عجیب باتیں کرتے تھے، لیکن رہبر معظم نے اپنے آپ کو اتنا منوایا ہے تقویٰ کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، گفتار کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، کہ دشمن بھی تعریف کرنے لگے ہیں، کہ دشمن بھی کہتے ہیں آج اگر ہمارے پاس جدا ہوئے ہیں، جو ہم نے وہ جو چیز کھوئی ہے وہ ایک عظیم چیز جو ہے وہ کھوئی ہے. کیونکہ امت مسلمہ کے دائی تھے، وہ وحدت کے جو دائی تھے. رہبر معظم آیت اللہ علی خامنئی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی طرف نگاہ کی جائے، انقلاب اسلامی کے بعد جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب لائے، اس وقت سے لے کر اسی انقلاب کو بچانے کے لیے آیت اللہ خامنئی نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، بہت ساری جو ہے نا وہ اپنے جوان، بہت سارے اپنے جو ہے سربراہ قربان کیے ہیں. قاسم سلیمانی جیسا عظیم سربراہ، اس کے علاوہ بہت سارے جنرل اور جو ہیں وہ سائنسی جو ہے سائنسدان رہبر صاحب کی محبت میں جو ہیں وہ انتقال کر گئے، شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے. بس میں مختصر کہوں کہ رہبر معظم امت مسلمہ کے لیے ایک ایسی شخصیت تھے جس کا انخلا جو ہے وہ پورا کرنا بہت جو ہے وہ مشکل ہے. رہبر معظم ہمارے لیے والد پدر کے لحاظ سے بلکہ ہمارے لیے ایک شفقت کی نگاہ سے تھے. دیکھا جائے امت مسلمہ جب بھی کسی مشکل میں پڑی ہے، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ کوئی بھی خطہ ہو، ان سب خطوں پہ رہبر معظم کے ایک بصیرت بھری نگاہ ہوتی تھی، اور دیکھتے تھے اگر یہ مظلوم ہے، نہ اس میں سنی کی کوئی مذہب دیکھتے تھے، نہ کوئی شیعہ فرقہ دیکھتے تھے، بلکہ وہ انسانیت کے طور پہ
فلسطین کی مدد کی اس نے، ہر لحاظ سے حمایت کی، اور اس فلسطین کی مدد کے لحاظ سے بہت سارے جو ہیں وہ رہبر صاحب نے تکالیف اور مظالم جو ہے وہ برداشت کیے ہیں۔ رہبر صاحب بلکہ مظلومی، جہاں بھی ظلم ہوتا تھا، جہاں بھی بربریت ہوتی تھی، رہبر صاحب کا نعرہ ہوتا تھا نعرہ تکبیر، ہیہات من الذلہ، یعنی مظلوم ذلت سے رہبر صاحب کی کیا ہوتی تھی؟ بیزاری ہوتی تھی۔ جہاں کہاں بھی ہو، جہاں بھی استکباریت ہو، وہاں رہبر صاحب کا نعرہ جو ہے نا ہمیشہ بلند رہتا تھا۔ رہبر معظم اسی لحاظ سے اگر فلسطین، کیونکہ ہمارے وہاں کہتے ہیں کہ لوگ رہبر معظم فقط جو ہے وہ شیعہ کے لحاظ سے جو وہ کام، نہیں، آپ دیکھیں لبنان میں دیکھیں اکثریت سنی کی ہے، فلسطین میں دیکھیں اکثر جو ہے وہ سنی ہیں۔ اسی وجہ سے رہبر معظم فلسطین جو بھی فرد ہوگا، جو بھی شخص ہوگا، وہ یہی کہے گا اگر ہماری مدد کی ہے تو وہ ایران نے کی ہے، ہماری اگر کمک کی ہے تو وہ ایران نے کی ہے، اگر ہماری نصرت کی ہے تو وہ ایران نے کی ہے۔ وہ کیا تھی؟ رہبر معظم کی بصیرت تھی۔ وہ رہبر معظم کی بصیرت تھی جس نے ہر مظلوم کی مدد کی ہے اور ہر ظالم کے خلاف اپنا آواز اٹھایا۔ ظالم یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے آج رہبر معظم کو شہید کر دیا، میں کامیاب ہو گیا، نہیں، اس کی یہ بھول ہے۔ رہبر معظم نے آخری لمحے میں بھی یہی جملے فرمائے تھے کہ میرے جیسا، جس طرح امام حسین نے کہا تھا کہ میرے جیسا کبھی یزید کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی میرا مقصد ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یزید اگرچہ ظاہری لحاظ سے کامیاب ہوئے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا مقصد آج دیکھیں ابھی تک زندہ ہے۔ تو رہبر معظم بھی اسی کے ماننے والے تھے، رہبر معظم کے انہی کی پیروکار تھے۔ تو رہبر نے بھی یہی جملے آخری فرمائے تھے کہ میں آج تمہارے درمیان رہوں نہ رہوں، لیکن میرا مقصد ہمیشہ زندہ رہے گا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ کبھی یزید کے سامنے سر نہ جھکانا، اور کبھی جو ہے نا وہ ظالم کے خلاف جو ہے وہ بلند رہنا، اور مجھے جو ہے اور میں جو ہے ہمیشہ آپ کو یہ وصیت کر کے جا رہا ہوں، کبھی ظالم کے آگے نہیں جھکنا، کبھی جو ہے نا وہ اپنا سر نہیں جھکانا، ہمیشہ جو ہے نا اپنا سر بلند رکھنا، چاہے وہ اس دور کا یزید ہو، چاہے وہ اس دور کا یزید ٹرمپ ہو یا نیتنیاہو ہو، لیکن رہبر معظم امام خامنہئی نے ہمیشہ مظلومیوں کا ساتھ دیا اور ظلم کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، بہت زبردست بات کی مولانا گل احمد مشہدی صاحب نے، بالکل ٹھیک بات کی۔ اور مسلمانوں، ایک پیغام یہ ہے کہ اگر طاقتور نہیں بنو گے تو مارے جاؤ گے۔ بدقسمتی سے یہی آج دنیا کا اصول ہے۔ مسلمانوں کو اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر اور ڈنڈے چھوڑ کے، جو پتھر اور ڈنڈے چھوڑ کے جو ٹیک کے اور جدت کے اور ہر چیز کے میدان میں آنا ہوگا۔ آج انہوں نے ہمیں ٹیکنالوجی دکھا کے جو ہے یہ سارا سب کچھ کیا ہے نا کہ جی یہ سب ہو جائے گا، یہ ہوگا، لیکن نہیں، اور پھر متحد ہونا ہوگا، یونٹی دکھانی ہوگی، ایک ہونا پڑے گا، ایک دوسرے کے اندر میر جعفر اور میر صادق جیسا کردار ادا نہیں کرنا ہوگا، ورنہ 2 ارب مسلمانوں پر یہ چند کروڑ یہودی جو ہے وہ بھاری پڑ جائیں گے۔ جنگ لڑنے کے لیے ہمیشہ جذبات ہی صرف نہیں چاہیے ہوتے، بلکہ اسٹریٹجیز بھی بنانی ہوتی ہیں۔ اور یاد ہوگا آپ کو بھی اور ہمارے علماء سے بھی ہم اس پہ بات کریں گے کہ جنگ جیتنے کے لیے آج سے 1500 سال پہلے خندقیں بھی کھوتی گئیں، اسٹریٹجیز جب بنانی پڑتی تھی، میدان سے ہٹ کر احد کے پہاڑ پر فوج بھی بٹھائی گئی تھی، خیبر کا دروازہ توڑنے کے لیے ایک مخصوص شخصیت کو بھی چنا گیا تھا، صلح حدیبیہ بھی کی گئی تھی۔ تو اسلام میں جو ہے وہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے ہمیں کہ آپ نے جب جنگ جیتنی ہے اور جنگیں لڑنی ہے تو اس کو بھی کس طرح سے آپ نے اس کے لیے جو ہے وہ تیاری کرنی ہے، اور اس کے طریقے کیا ہیں، طریقے بھی سکھاتا ہے۔ اسی طرح ملک شام کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے نشانات بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو مڈل ایسٹ ہے اس کے اندر عمارتوں کا مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ کسی ملک میں جو ہے کسی نام سے، کسی خلیفہ کے نام سے عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی ہے، تو ساتھ ہی جو ہے ہم دوسرے اپنے عرب ممالک میں دیکھتے ہیں کہ اس سے بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہیں، اور عرب کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں اگر دیکھا جائے تو عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے پیارے رسول اکرم محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے، اور پیش گوئی پوری ہو کر اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ چکی ہے۔ عرب کا سب سے زیادہ تیل
خریداری کرنے والا امریکہ نے، ہم نے دیکھا ماضی میں کس طرح سے امت مسلمہ کے ایک لیڈر کو قتل کیا، یعنی کہ صدام کو قتل کیا، اور پھر تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق کے کنویں پر قبضہ جما لیا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لاکھوں بیرل مفت وہ وصول کر رہا ہے. تو پھر تیل کی جو جس طرح سے اس نے اپنے کنٹرول میں کی ہیں قیمتیں، کبھی گرتی ہوئی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا، جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ عرب ممالک کا وہ جو دور تھا، یعنی کہ جو وہ ایک رکھتے تھے انفلوئنس، وہ کس قسم سے افیکٹ ہوا ہے. پھر اسی طرح سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا اس سب کے بعد. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی. یہ صحیح مسلم کی ایک بڑی مستند حدیث ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو عرب اور امارات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بارشیں شروع ہو چکی ہیں. مکہ اور جدہ میں بھی ہم نے دیکھا پچھلے سال کے سیلاب آ رہے تھے. تو اس حدیث سے ہمیں ملتا ہے کانٹیکس میں کہ جو عرب کی سرزمین ہے، جیسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنائی گئی ہے، کی جا رہے ہیں وہاں پہ کام، تو وہی قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے. اور عرب کی زمین میں دیکھیں تو پہلے ہی گندم کے معاملے میں خود کفیل ہو چکا ہے. اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا بھی شروع ہو چکا ہے، تو پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں. بارشوں کی وجہ سے آخرکار جو ہے وہ حکومت کو ڈیم بنانے بھی ہوں گے اب، جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی اور ہریالی ہوگی، یعنی کہ سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی. یہ پوش کوئی بھی یعنی کہ چونکہ اپنی تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہم جو بچپن میں پڑھتے تھے یا سنتے تھے اپنے بڑوں سے کہ جی ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، مارکہ حق میں یہ ہوا، کربلا میں یہ ہوا، اس وقت یہ ہوا 1450، آج وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو قیامت کی نشانیاں قرآن کریم میں بتائی گئی، جو حدیثوں میں جس کا ذکر ہے، اب وہ نشانیاں ہم پورے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. چیک کالر بھی ان کی طرف جائیں گے. جی السلام علیکم، کون بات کریں، کہاں سے؟ کراچی ملک کینٹ سے بات کر رہا ہوں. کون بات کریں؟ افتخار بات کر رہا ہوں. جی جی افتخار جی، کیسے ہیں آپ؟ اچھا الحمدللہ، اللہ کا کرم، ماشاءاللہ آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے اور بہت ہی اچھی شخصیت آپ لوگوں نے دعوت دی ہوئی اپنے پروگرام میں. میرا ایک سوال ہے بریگیڈیئر صاحب سے جو آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ امریکہ اپنے اتنے بڑے بحری بیڑے لے کے آیا ہے اور اپنی اتنی فورس سمندر میں لے کے آیا ہے، تو ان کا ارادہ جو ہے وہ صرف خامنہئی صاحب کو شہید کرنا نہیں، کوئی اور بھی ان کا مقصد ہے. تو میرا بریگیڈیئر کراچ صاحب سے سوال ہے کہ وہ اپنی عسکری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ ضرور قوم کو بتائیں کہ ان کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ یہ اتنے بڑے بحری بیڑے کے ساتھ اس خطے میں آئے ہیں اور یہ کیا ارادہ رکھتے ہیں اس خطے سے. تو اس پہ اگر وہ کچھ بیان کر سکیں تو آئی ایم گریٹفل. ٹھیک ہے افتخار، بہت شکریہ. کراچی سے افتخار ہمارے ساتھ موجود. جی رضا اور افتخار صاحب، بات یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان ملک جب معاشی طور پہ یا دفاعی طور پہ مضبوط ہونا شروع ہوتا ہے تو اسلام کے دشمن بے چین ہو جاتے ہیں. اور وہ دشمن چاہے پاکستان کے ایسٹ میں انڈیا ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، اور چاہے امریکہ کے دوسرے اتحادی ہوں. جیسا کہ رضا آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا، صدام کا ذکر کیا تھا، اس میں ایڈ کروں گا لیبیا کے قذافی کا ذکر کروں گا. یہ وہ ممالک ہیں جہاں تیل کی پیداوار کافی تھی اور اس کی وجہ سے یہاں کے عوام خوشحال ہوئے. فوجی لحاظ سے ان ممالک نے صرف اپنے دفاع کے لیے بہت سے ہتھیار اکٹھے کیے، لیکن انہوں نے بہانہ بنا کے وہی صدام جو امریکہ کے لیے کام کرتا تھا ان کا نشانہ بنا. وہی لیبیا جس نے ہمارے ڈاکٹر قدیر کے خلاف جو ثبوت تھے وہ بکسے بھر بھر کے امریکہ کو دیے تھے، وہ ان کا نشانہ بنا. اب ایران چونکہ اس پورے خطے میں نہ صرف مضبوط ملک تھا بلکہ فلسطینیوں کی بھی امداد کر رہا تھا. جیسے آپ نے خود کہا تھوڑی دیر پہلے، علامہ صاحب نے کہا کہ فلسطینی لبنانی اکثریت سنیوں کی ہے. ایران انسانیت کی خدمت کرتا ہے، جہاں بھی انسانیت پہ ظلم ہوتا ہے تو اس کی خدمت کو، اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام ایران ہے. ان کا اصل مقصد اتنی بڑی طاقت لانا صرف یہ ان کی جو ہے نا رہبر اعلیٰ کو، رہبر معظم کو شہید کرنا نہیں، ایران کو دفاعی طور پہ، فوجی طور پہ اتنا کمزور کر دینا ہے کہ ایران کبھی بھی کسی غریب کی، کبھی بھی کسی مظلوم کی حمایت نہ کرے. اسرائیل کو، جسے وہ کہتے ہیں جی گریٹر اسرائیل، وہ اس کو خواب کو ایک تعبیر دینا چاہتے ہیں. اسرائیل کے ان مسلمان دشمنوں کو ایک قوت دے رہے ہیں انڈائریکٹلی، اتنے بڑے بڑے بحری بیڑے لا کے، جو خالی یہ نہیں ہے، ان باقی عربی ممالک میں سے، عرب کے 2 ممالک ہیں جو آج بھی اگر
اس کے خلاف نہیں بولتے. جب بھی یہاں کبھی جمہوریت آئی اور یہاں کے عوام نے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی تو انہی ممالک کے اندر جو امریکن بیسز ہیں انہی عوام کے دشمن بن جائیں گے. تو آپ نے خود کہا تھا, بہت اچھا آپ نے جملہ بولا تھا کہ خالی تیل کی دولت سے پیسہ نہیں کمانا, اتحاد قائم کرنا تمام مسلم ممالک کو, اس کو فرقہ بندی کو چھوڑ کے, اور آپ کے پاس جو پیسہ ہے اس سے اپنے فوجی طاقت کو آپ نے مزید مضبوط کرنا ہے. وہ کسی سیانے نے کہا تھا کہ ہر ملک میں ایک مضبوط فوج موجود رہتی ہے. اگر آپ کی اپنی فوج مضبوط نہیں ہوگی تو دشمن کی فوج آپ کے ملک میں ڈیرے ڈال لے گی. ڈیرے جیسے وہ CIA والی بات ہوئی, بہت صحیح کہا آپ نے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا جی, ڈراپ ہو گئی ہے. چلے, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور اسی حوالے سے جیسے میں نے بات کی, اگر احادیث پہ غور کریں ہم, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, میں نے کہا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا. لیکن پہلے تو ہم دیکھیں تو اگر مسلمانوں نے یا حکمرانوں نے یہود و نصارہ کی چال نہیں سمجھی اور بے رخ اختیار کی, لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا. حدیث کے مطابق, چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائے پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی. سنن الترمذی میں 2192 باب ماجہ فی الشام حدیث صحیح کے مطابق ہے یہ. اور یاد رکھیں کہ حدیث مبارکہ کی اس روح سے شام و اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے. اگر ملک شام ایسے ہی برباد, اور بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ اٹیک کیے جاتے ہیں, پورے امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں. ویسے تو 90% ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو برباد کر دیا گیا ہے, تباہ کر دیا گیا ہے. اور اب جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 سال سے زائد کا عرصہ وہاں بھی ہو گیا خون ریزی میں, 8 لاکھ بے گناہ بچے, بوڑھے, عورتیں شہید, اور لاتعداد دوسرے ملکوں کی سرحدوں پر بھی زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں, اور اتنی ہی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے ہیں. لہٰذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزے کی حالت میں ہے. اور اس حدیث کے حساب سے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کے سنہرے دور کا خاتمہ اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہی ہوں گے. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیش گوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ پہلے, اور پھر اب دیکھیں نا ڈاکٹر اسرار احمد کی جو ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں پیش گوئی, انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اسرائیل کا مین ہدف جو ہے گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے ایران ہے پہلے, اور پھر پاکستان ہے, کیونکہ وہ کسی طور سے نہیں چاہتا کہ پاکستان یا ایران اپنا نیوکلیر ویپن جو ہے اس کو چلائے, اس کو رکھے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ سیفٹی اور سیکیورٹی گارڈ کرے اپنا. وہ ہر چند اس کے پیچھے ہے اور اس کے پیچھے لگا ہوا ہے ہر لحاظ سے. اور یہ ساری وجوہات ہیں جس کی بنا پہ یہ ساری سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب سے کچھ دن پہلے ہی ہم اس ٹرانسمیشن میں ذکر کر رہے تھے کہ ایران میں ایک پروٹیسٹ ہوا تھا, بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا, جس میں انہوں نے ان کے جو شیطان ہے, جو ان کا ڈیول ہے, اس کو جو ہے وہ پروٹیسٹ کر کے اس کو جلایا اور سب کیا. تو کچھ اطلاعات یہ بھی ملتی ہیں کہ جی اس کے بعد بھی ان میں جو ہے وہ غصہ بہت زیادہ بڑھا کہ جی ہمارا وہ, تو یہ شیطان کے پیروکار ہیں. اور جب ایپسٹین فائلز میں آپ دیکھ چکے ہیں یہ ننھے ننھے بچوں کو کھا رہے ہیں, اور یہ کلیئر ہے, یہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں, یہ ہم نہیں کہہ رہے. اور مجھے بہت افسوس ہوا کہ جی اسرائیل اور امریکہ کی اس کھلی اوپن جنگ میں, جس نے اس نے اپنے کروڑوں لوگوں کو اس جنگ میں ڈالا ہے, وہیں پہ اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر بھی آ رہی تھی کہ جی جو برطانیہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہو چکا ہے ایران کے خلاف, اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ان جو اٹیکس ہیں اس کے اندر. تو یہ بہت افسوسناک ہے جی. اور یہاں سے یہ بتاتا ہے بار بار مجھے وہ قرآن کی آیت اور اس کا ترجمہ یاد آتا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, چاہے تم کچھ بھی کر لو. تو ہم کچھ بھی کر لیں, جتنے ہی مٹ جائیں, جتنے ہی ڈپلومیسی کے لیے چلے جائیں, جتنے ہی آپ صلح حدیبیہ جیسے کانٹیکٹ کر لیں, لیکن آپ کے سامنے ہے کہ پیٹھ پہ وار آپ کے ہو رہا ہے. مستقل ایک اور لائف کالر ہے. جی السلام علیکم, کون بات کریں, کہاں سے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کریں, کہاں سے؟ جی میں فرحان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جی فرحان, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. میں ابھی پروگرام دیکھ رہا تھا, اچھا ماشاء اللہ کافی اچھا پروگرام ہے, انفارمیٹیو چیزیں ہیں, تو اس کے لیے میں نے کال کی تھی. میرا کوشچن تھا جی یہ ایران میں جو جنگ ہے ابھی, جو ابھی آیت اللہ امینی صاحب کو جو انہوں نے شہید کر دی ہے, اس کے بعد کا جو رد عمل ہے, کیا مسلم ممالک میں سے کوئی
ایسے جو ہے جیسے ہم لوگ سنتے ہیں ہر خان قبیلہ میں سے اٹھے گا، کیا یہ ہم لوگ اس طرف ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کا بھی جواب لیتے ہیں جی۔ مولانا گل احمد مشہدی صاحب، آپ سے اس بات کا میں جواب لینا چاہوں گی۔ جی بالکل، جو ہے جس طرح جو واقعات چل رہے ہیں یہ بالکل جو ہے ایک پیشن گوئیاں اس سے ظاہر ہو رہی ہیں، اور جس طرح ہم نے بیان کیا آپ کے شام کے لحاظ سے، تو شام ایک اسلامی ممالک کے ساتھ ساتھ ہمیشہ مرکز رہا ہے، کیونکہ اس دور سے لے کے آج کے دور تک تجارت کے لحاظ سے جہاں سے بھی قافلے آتے تھے تو وہ شام میں آتے تھے، اور شام کو یہ بھی ہے دارالخلافہ جو ہے وہ شام رہا ہے، اور مولا امام علی علیہ السلام کے دور میں بھی دارالخلافہ جو ہے وہ شام رہا ہے، اور مولا کی شہادت جو ہے وہیں مسجد کوفہ میں ہوئی ہے۔ اور جس طرح مسجد کوفہ کی پیشن گوئیاں ابھی ظاہر ہو رہی ہیں کہ ایک دیوار ہے، مینار ہے، اس سے شگاف ہوگا تو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ کے ظہور کی ایک جو ہے وہ نشانی ہے۔ اور اس طرح دجالیت کا دور جو ہے وہ بھی جو ہے وہ عروج پر آئے گا، اور آج دیکھیں آپ یہی دجال کوئی انسان نہیں ہوگا، دجال ایک نظریہ ہے، دجال ایک جو ہے وہ نظام، دجال کوئی شخص نہیں ہوگا، بلکہ یہی جو ہے وہ دجالیت ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم اسلام پہ جو ہے وہ کنٹرول کریں اور اپنی یہودیت جو ہے وہ اسلام پہ نافذ کریں، اپنے قانون جو ہے وہ نافذ کریں، اور اپنے آپ کو یہی، جس طرح فرعون اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا تھا کہ میں خدا ہوں اور کوئی خدا نہیں ہے، اسی طرح آج کا فرعون ٹرمپ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی طاقتور نہیں ہے۔ نیتن بھی ہے، نیتن یاہو بھی اسی طرح ہے، آج کا فرعون جو ہے وہ نیتن یاہو ہے، وہ بہت بڑا فرعون ہے، وقت کا یزید ہے وہ۔ بالکل اسی طرح یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی طاقتور ہیں اور کوئی نہیں ہے، لیکن خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اتنا بلند سمجھا، ہم نے اس کو اس طرح دریا نیل میں غرق کر دیا کہ وہ جس کا کوئی نام و نشان نہیں رہا۔ اسی طرح یہی بھی نیتن یاہو بھی اور ٹرمپ جو ایک آج کے عظیم شیطان ہیں اور آج کے عظیم جو ہیں وہ ایک بدتر انسان ہیں جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی جو طاقتور ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے، ان کا بھی انجام یہی فرعونیت والا ہوگا، اور ان کا انجام بھی یہی جو ہوگا، ان کی لاشیں بھی جو ہیں وہ نہیں ملیں گی۔ انشاءاللہ میں آپ کی اجازت سے ایک تھوڑی اصلاح چاہوں گا کہ لوگ ٹی وی سن رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں دارالخلافہ کوفہ تھا، جو آج کا عراق ہے، شام نہیں تھا۔ بالکل بس یہ اس چیز کی اصلاح میں چاہتا آپ کے عراق نہیں، بالکل بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، یعنی کوفہ تھا، یعنی شام جو ہے وہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہو گیا، میں ایک وقفے کی طرف بھی جاؤں گی، اور میرے ساتھ یہاں پہ آج جو ننھے ہمارے نعت خواں موجود ہیں سیٹ پہ، سید شہریار حسین اور سیدہ مریم، ان کی طرف بھی جاتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مائک میں بات کریے گا، دونوں مائک لیجیے۔ کیسے ہیں آپ دونوں؟ ہم ٹھیک ہیں، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ آج آپ دونوں کیا تیار کر کے لائیں؟ نعت۔ چلیے جی۔ یا من صلیت بکل الانبیاء، یا من فی قلبک رحمت للناس، یا من علفت قلوبا بالاسلام، یا حبیبی یا شفیقی یا رسول اللہ، بی امی و ابی فدیتک سیدی، صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی حبیبی یا محمد، اتیت بسلام والہدا محمد حبیبی یا محمد، یا رحمت للعالمین یا محمد، یا من حلیت حیاتنا بالایمان، یا من بجمالک الامت اللسان، یا من نورت قلوبنا بالقرآن، یا حبیبی یا شفیقی یا رسول اللہ، بی امی و ابی فدیتک سیدی، صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی حبیبی یا محمد، اتیت بسلام والہدا محمد حبیبی یا محمد، یا رحمت للعالمین یا محمد۔
एक मरतबा फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रिदा सैफ़ी आपको खुश आमदीद कहती हूँ नाजरीन। और आज इंतहाई दुख और अफसोस का दिन है और उम्मत मुस्लिमा के एक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी उनको शहीद किया गया है कल। और जिस तरह से ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने ये अटैक किए हैं और जो साथ जारी हैं अभी तक, वो बिल्कुल उसकी सख्त मजम्मत करते हैं, कंडेमेबल है। एक एक करके हर मुस्लिम मुल्क के लीडर को जिस तरह से ये टारगेट कर रहे हैं, ये हमारे लिए सोचने का मकाम है कि आखिरकार हम किस तरफ जा रहे हैं और हमने कौन सी राह चुननी है, हमने किसका साथ देना है। हक और बातिल की जंग शुरू से है और आखिर तक रहेगी, अबद से अबद तक है, लेकिन बात वही है, अज़ल से अबद तक। लेकिन सवाल इसमें यही है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं और क्या हम भी यही चाहते हैं कि हमारा यही हाल हो, ये हशर हो। नहीं तो फिर हमें अपनी आंखें, कान, नाक सब खोलना पड़ेगा और हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। और हम बात कर रहे हैं आज, जैसे कि हम सब शामिल हो गए दूसरे मग़फ़िरत के जो अशरा उसके अंदर भी। और इस माह मुबारक में मैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी एक बड़े जय्यद आलिम हैं, हमारे उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं वो भी। और मैं परसों उनका एक बयान सुन रही थी कि उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ तो हदीस से भी ये मिलता है मफ़हूम कि अगर आपसे रोज़े की हालत में कोई लड़ने के लिए आता है तो आप कहते हैं कि जी मेरा तो आज रोज़ा है। लेकिन आप देखिए कि जो इस वक्त हालात बने हुए हैं पाकिस्तान में भी, अफ़गानिस्तान ने जिस तरह से, अफ़गान तालिबान ने जिस तरह से जो काम किया है पाकिस्तान के साथ, वो और ये जो इजराइल और जो अमेरिका और इंडिया की प्रॉक्सीज इसमें जो पीछे से लगी हुई हैं ईरान के अंदर, वो भी हमारे सामने। तो इतना, और पिछले साल हमने गाज़ा पे बात की थी, तो इतने मुक़द्दस महीने का भी कोई एहतराम नहीं कर पा रहा है। और सारी प्रॉक्सीज जो मुसलमानों के, उम्मत मुस्लिमा के ख़िलाफ़ है, सब लगी हुई हैं, इकट्ठी लगी हुई हैं। तो ये बहुत ही दिल दहला देने वाला मकाम है और परवरदिगार से यही दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरा पे मज़ीद मेहमानों ने भी हमें ज्वाइन किया है, मेरे साथ ऑलरेडी मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद करार हुसैन शाह साहब, मेरे साथ ऑलरेडी हैं बैठे हुए मौलाना गुल हसन मशहदी साहब, और अभी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ताहा अहमद ख़ान है, पार्लिमानी लीडर हैं MKM पाकिस्तान के, एक बड़ी अच्छी आवाज़ हैं, बड़ी ज़बरदस्त और जोश वाली आवाज़ है इस वक्त पार्लियामेंट में सिंध के अंदर। उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहा। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे सेट पर हमारे साथ मौजूद हैं आज। और मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना आमिर अशरफी साहब भी, आप उनको भी देखते हैं, मुख्तलिफ TV चैनल्स पे भी आप उनको सुनते हैं और देखते हैं, और आज हमें यह एजाज़ हासिल है कि वो हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया मौलाना आमिर अशरफी साहब आपके कीमती वक्त का। और मैं मौलाना आमिर अशरफी साहब से ही आगाज़ करती हूँ गुफ्तगू का, बाकायदा ओपन करते हैं फोरम यहाँ पे। और हम अभी क्योंकि पहले तो बात कर ही रहे थे, मौलाना आमिर अशरफी साहब, उम्मत मुस्लिमा इस वक्त मुत्तहिद नहीं है कि हम पे ये यजीद का, जालिम का, इस वक्त हम कहें यहूदियों का, काफिर का एक जो जुल्म है, बर्बरियत है, दहशतगर्दी है, वो खुल के हमारे सामने आ रही है, हम पर आया हो रही है। फिर भी हम अपने सफ़ों में मुत्तहिद नहीं हैं, एक नहीं है, निफाक नहीं है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। ये आलम इस्लाम में ये सिर्फ़ ईरान की जंग नहीं, ये सऊदीया की जंग नहीं, तमाम आलम इस्लाम की जंग है। और ये तमाम आलम इस्लाम को मुत्तहिद होकर तमाम अस्करियती जितने भी पार्लिमानी लीडर हैं उनको चाहिए और आगे बढ़ें, सर जोड़ कर बैठना होगा। आप देखें गज़ा का क्या हाल हो गया, हज़ारों लोगों को शहीद किया गया, बच्चों को, बूढ़ों को, ज़ईफ़ों को, सबको शहीद किया गया। इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं। तो क्यों ना अब इस वक्त ये देखें, इतना बड़ा सानहा हो गया, और देखें कराची में भी हालात कितने कशीदा हैं इस वक्त। तो ज़रूरत इस अमर की है कि सर जोड़ के बैठें और फ़ौरन जो है फिलफौर एक्शन लिया जाए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी मैं समझता हूँ कि इनकी तरफ से भी कोई ऐसा इकदाम उठाया जाए, और अस्करियत की तरफ से भी ज़रूर इसको जो है एक्शन लिया जाए इंशाअल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ताहा आपकी तरफ आऊँगी, लेकिन ताहा आपसे गुफ्तगू से पहले एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? जी आप कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इमरान बात कर रहा हूँ, लाहौर से बात कर रहा हूँ, इमरान अली। जी जी इमरान भाई, रमजान आपको रमजान बहुत मुबारक हो। जी इमरान भाई आपको भी। क्या कहेंगे इमरान भाई?
میرا یہ سوال ہے، میں نے جب تراویح پڑھتا ہوں تراویح وغیرہ مجھے نا خیالات بہت آتے ہیں، سر میں درد ہوتی ہے میرے. یہ سوال ہے میرا. اچھا ہم آپ کا یہ جی جی بولیے. اور دوسرا سوال میرا یہ میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں دو سوال ہے میرے. ٹھیک ہے، علماء کرام سے ہم لیں گے اپنی گفتگو کے بعد اس کا آپ سے جواب. دونوں علماء کرام سے طاہا صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. طاہا احمد خان ہمارے ساتھ پارلیمانی لیڈر ایم کے پاکستان سے موجود ہیں آج، اور سیاستدان اس سانحے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں طاہا؟ اور بڑا ہی افسوسناک سانحہ ہے یہ، ایک سپریم لیڈر جن کا کی اسیسینیشن ہم سب کے سامنے کل ہوئی ہے. اور ہم اگر پولیٹیکلی دیکھیں تو نتن یاہو کی بار بار وہ اسپیچز اس وقت سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں جس میں وہ بارہا کہتے ہیں کہ جی پہلے ایران اور پھر پاکستان. ہر جگہ ہر اسپیچ میں وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ دھمکی دیتے ہیں کہ جی ایران کا نیوکلیئر اور پھر پاکستان کا نیوکلیئر جو ہے وہ ان کو کھلتا ہے ان کو، اور اس پہ وہ بڑے کلیئر ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ ہمارا موقف جاننے کے لیے آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیے بات سیاستدان کی نہیں ہے، سیاستدان تو ہماری ایک سیکنڈری آئیڈینٹیٹی ہے. سب سے پہلے تو ہمارا مذہب ہے، ہمارا ملک ہے، اس کے بعد سیاست ہے. اور الحمدللہ کچھ ایشوز ایسے ہیں کہ تمام تر اختلافات کے باوجود جس پہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں متحد ہیں اور متفق ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خطے میں ہو رہا ہے اور جس طریقے سے ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے. یہ نیتن یاہو اور مودی کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے ایک بہت زیادہ نقصان دہ عمل ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق کی جتنی تنظیمیں ہیں، جتنی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کو ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ کسی چاہے آپ کے مذہب کا نہ بھی ہو، اسلام سے زیادہ کون انسانی حقوق کی بات کرتا ہے؟ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کسی اور مذہب کے آدمی کے ساتھ بھی ظلم زیادتی نہیں ہونی چاہیے. کبھی کسی کو، ظاہر ہے یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں وہ مجھ سے بہتر اس کو بتا سکتے ہیں، لیکن ہمارا مذہب تو کہتا ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم زیادتی، اور آپ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے. تو ہمیں تو اس لائن کو لے کے چلنا چاہیے. لیکن جب ہماری سالمیت پہ، حرمت پہ ظاہر ہے کوئی اس طرح کا حملہ کرے گا تو ہم بھی جواب دینے کا حق رکھتے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ واحد مائنڈ سیٹ ہے نیتن یاہو اور نریندر مودی کا کہ جو بچوں کے مرنے پہ جشن مناتے ہیں، ورنہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہاں خواتین اور بچوں کو تو جنگوں سے دور رکھا جاتا ہے. لیکن یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اپنے ملکوں کے لیے بھی صحیح لوگ نہیں ہیں. ہر مذہب میں، ہر ملک میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے یہ تو اپنے ملکوں کے لیے خطرہ بن گئے بلکہ پورے خطے کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک خطرہ بن گئے. اور یہ ایک سملر قسم کا مائنڈ سیٹ ہے جو ہر وقت جنگ، بربریت اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو اس پہ تو چاہیے کہ پوری دنیا کو متحد ہو، متفق ہو اور ان کے خلاف آواز بلند کرے. یہ لوگ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. جو ہو رہا ہے اس پہ کوئی بھی ذی شعور انسان، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی پاکستانی یا کسی بھی، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ کوئی بھی انسان جو سینے میں دل رکھتا ہے وہ اس کو نہ پسند کرے گا نہ اس کو قبول کرے گا. آپ دیکھیے کس طرح سے بے گناہ بچوں پہ، خواتین پہ رمضان کے مہینے میں اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے. اس پہ تو تمام میں سمجھتا ہوں دنیا کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو، یونائٹڈ نیشنز کو، سب کو آگے آنا پڑے گا اور سب کو اس کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو صرف الفاظ سے کنڈیم نہ کریں، عملی اقدامات کریں اور اس کو روکیں، ختم کریں. اس طرح تو ہماری معیشت، ہمارے اقدار سب کچھ ختم ہو جائیں گے. ہمارے لوگ جو ہیں وہ پھر خانہ جنگی کا خدا نخواستہ ماحول ہوگا. آج بھی جو واقعہ ہوا ہے ہمارے ملک پاکستان میں ہوا، ہمارے شہر کراچی میں ہوا، ہم تو کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں مل جل کے کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ لوگوں کے جذبات جو مشتعل انداز میں لوگ آ رہے ہیں، سینٹیمنٹس ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے دنیا کے لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ہم تو یہ اپیل کرتے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نقصان ہوتا ہے. خدا نخواستہ کوئی آتا ہے، کوئی ریٹیلیشن ہوتی ہے، تو اگر مسلمان اور مسلمان آپس میں
خدا نہ خواستہ کسی طرح سے لڑ کے کوئی ہمارے اپنے ملک میں نقصان ہو رہا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اور افغانستان میں بھی جو ہندوستان اپنی پروکسی وار لڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ پہلے جب آپ نے کوشش کی تھی اور رات کے اندھیرے میں کائروں کی طرح بزدلوں کی طرح جو حملہ کیا تھا تو ہماری افواج نے دن کی روشنی میں ہمت جرات بہادری سے آپ کو ایسا جواب دیا تھا کہ آپ جتنے بڑے دعوے کر لیں کہ آپ ٹیکنالوجی کے جائنٹ ہیں یا کچھ ہیں، آپ کی دنیا میں کہیں منہ دکھانے کے قابل آپ کو نہیں چھوڑا تھا، چاہے وہ سفارتی محاذ ہو، چاہے وہ جنگ کا محاذ ہو، چاہے وہ میڈیا کا محاذ ہو. ان کے جو میڈیا کے لوگ تھے جس طرح کی رپورٹنگ وہ کر رہے تھے کہ وہ لاہور کے پورٹ پہ قبضہ کرنے کی رپورٹنگ کر رہے تھے، تو اس سے پتہ چلا کہ مذاق خیز قسم کی باتیں وہاں سے کی جا رہی تھیں. اور ہمارے میڈیا کو بھی میں اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے بڑا سیریسنس سے رپورٹنگ کی، کوئی غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ نہیں کی. اور ہماری سیاسی قیادت نے جس طرح اس کو ڈپلومیٹک ونگ پہ دنیا بھر میں اس کیس کو لڑا اور سنبھالا وہ بھی قابل تحسین ہے. اور جس طرح ہماری افواج نے، ہماری فضائیہ نے، ہمارے جو نیوی ہے، آرمی ہے، ایئر فورس ہے، جس طریقے سے ان لوگوں نے اور ہمارے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب نے جس طرح سے اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا اور بھارت کو یہ بتا دیا کہ تمہارا نصیب میں دھول چاٹنا ہی ہے. ایک اور بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ چاہے مختلف مسلک سے ہوں، مختلف مذاہب سے ہوں، مختلف سیاسی جماعتوں سے ہوں، ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جب بات پاکستان پہ آئے گی، جب پاکستان کی حرمت پہ آئے گی تو ہم سب ایک نعرے کے نیچے متحد ہیں، وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ نے بڑے ڈیٹیل انداز میں تاہم ساری چیزوں کو بڑا واضح طور پہ بیان فرما دیا. اور ناظرین ہم بات کر رہے ہیں جیسے کہ جو سچویشن ہے اس کے اوپر، ہم نے اس میں شام کا بھی تذکرہ کیا اور احادیث کے پیراہے میں کیا. اور جب دیکھیں ملک شام سے متعلق ہم نے دیکھا کہ اسرائیل، روس، ایران، امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائے انہوں نے، لیکن ان سب کا حاصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال ان کا مسیحا ہے اور اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں بھی یہ عدم استحکام پیدا کرتے ہیں کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا کیونکہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل چنانچہ کتاب فتن میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی. علماء کرام سے سنا کہ سعودیہ، مصر، ترکی بھی باقی نہ رہے گا، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے تو امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی. اور اسی کے علاوہ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو خلیجی ممالک ہیں ان میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی. اور خیبر یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ عرب کے چھوٹے شہر مدینہ المنورہ سے بھی 170 کم فاصلے پر جو ہے کہ قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے، اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی. بچے کچے مسلمان مدینہ المنورہ پہنچ جائیں گے اور اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے اور دوسری طرف دریائے تبریہ میں بھی تیزی سے جو کہتے ہیں کہ خشک سالی ہوگی اور خشک ہو رہا ہے جو کہ امام مہدی کے ظہور سے قبل خشک ہوگا. تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کی عصر حاضر کی، اور اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں مشرق وسطیٰ کے حالات کی تو خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس جو عالمی جنگ ہے اس کا جو مرکز ہے وہ کون سا خطہ ہوگا، یہ بات ہوتی ہے بار بار. تو واضح نظر آ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کو بار بار جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اسی میں متوقع بھی ہے. ایون ہند و پاک کی جو رنجش اور کشمکش یعنی کہ پاکستان ہندوستان کی بڑھتے حالات سے بھی لگتا ہے کہ غزوہ ہند کی طرف بھی رخ کر رہے ہیں کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جا کر مل جائے گا. اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا. پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد مصطفیٰ مجتبیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں.
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا بہت مشکل، اور ایک کتاب الفتن کے صفحہ نمبر 409 میں یہ موجود ہے. تو ہم بات کر رہے اسی وقت عصر حاضر کی جو بات ہو رہی ہے، اور میں مولانا گل حسن مشہدی صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. ایوان صاحب، تو اس وقت ہمارے سب کے سامنے ہے کہ حق اور باطل کی جنگ کے جو مارکے ہیں وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور ایک ایک کر کے جس طرح سے ہمارے امت مسلمہ کے لیڈرز کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کو کبھی پابند سلاسل کیا جاتا ہے، کبھی عام لوگوں کو. اور یہ وہ لوگ ہیں نا کرنے والے بھی کہ جن کا بھی اتنا بڑا ایپسٹین اسکینڈل نکلا ہے، ایپسٹین فائلز کا، جو بچوں کو نہیں بخش رہا ہے، جو کس قسم کے مجرمانہ اور دہشت گردانہ جو اس وقت جرائم ہیں ان میں ملوث ہیں. تو آپ سوچئے کہ وہ ابھی ایسے تہا نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو بچوں کو مار کر جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں. تو جو ایران میں بھی ہوا کل، جو جہاں پہ یہ اسیسینیشن کا واقعہ ہوا، وہیں پر ایک اسکول میں جہاں 64 کے قریب چھوٹی بچیوں کا بتایا جا رہا ہے، اس کی فوٹیجز بھی آ رہی ہیں 85 کے قریب. تو وہ جو آ رہی ہے فوٹیجز، وہ بھی بڑی دل دہلانے والی اور ہولناک وہ مناظر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. وہ ایک بچی کا میں چھوٹا سا بیگ دیکھ رہی تھی جو خون میں آلودہ تھا بالکل. تو یہ جو حالات اس وقت بن گئے ہیں، اور یہ بات بھی بالکل ٹھیک کی ایک تہا نے، اور جو کہ جس کا میں نے بھی ذکر کیا کہ اب ان کے اپنے لوگ بھی ان کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے. یعنی کہ کوئی کیوں چاہے گا کہ اس کو جنگوں میں دھکیلا جائے. ان کی عوام ان کے اس فیصلوں میں شامل نہیں ہے، اسرائیل کی عوام ان کے فیصلوں میں شامل نہیں ہے اپنے نتن یاہو کی طرح. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عوام، وہاں کے دیگر جو سیاستدان ہیں، وہ ان فیصلوں میں قطعی شامل نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے نوبیل پرائز دو، مجھے امن کا جو ہے وہ تمغہ پہناؤ. کہاں سے امن کا تمغہ پہنائے ان حالات میں جہاں آپ نے ہمارے اتنے بڑے لیڈر کو مار دیا؟ بالکل جی. خداوند عالم نے بعد انسانوں کے دلوں پہ جو ہے نا وہ مہر لگا دی ہے. ان کی کبھی جو ہے وہ ہدایت نہیں ہوگی. ہدایت نہیں ملی، بالکل. ایک ہوتا ہے انسانیت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی مسلک کا، کسی مسلم کا جو ہے وہ نہیں ہے. انسانیت جو ہے وہ ہندو میں بھی ہوتی ہے، کافر میں بھی ہوتی ہے. اور جب انسانیت کسی میں ختم ہو جائے نا، وہ نہیں دیکھتا آگے کون مسلمان ہے، کون آگے عیسائی ہے، کون آگے جو ہے نا وہ کون سا مذہب ہے، کون سا فرقہ ہے. یہ ٹرمپ اور کیا کہتے ہیں اپنا نیتن یاہو جو ہیں، ان میں انسانیت مر چکی ہے. یہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بدتر جانور ہیں، اور یہ انسانیت کے اوپر ایک دھبا ہے. یعنی اگر یہ انسان ہوتے تو یقیناً دیکھتے، جس طرح بچیوں کا ذکر آیا ہے اسکول کے لحاظ سے، چھوٹی بچیاں ہیں اور ان پہ اتنا ظلم کہ ایک اتنا بڑا بم گرایا جاتا. یعنی اتنے بڑے یہ دہشت گرد تھے، اتنے بڑے یہ اس کے لیے خطرناک تھے کہ اتنا بم بڑا گرایا ہے کہ سب بچے جو ہیں وہ اسکول میں شہید ہو جاتے ہیں. کون؟ تعلیم جو ابھی چھوٹے بچے ہیں، بڑے بھی نہیں، ابھی کم سن ہیں، ابھی انہوں نے دنیا جو ہے نا وہ نہیں دیکھی. وہ ہو سکتا ہے ابھی نیتن یاہو کو ان کو نہ جانتے ہوں. یعنی اتنے چھوٹے بچے پھر بھی جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ اتنا بڑا جو ہے وہ بم گراتے ہیں کہ وہ سب جو ہے وہ اسکول کے بچے سارے شہید. ان کے اوپر انسانیت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اور ابھی جو ہے ایران کے لحاظ سے مختلف علماء اکرام اور مجتہدین حضرات کے جو فتاوی آ رہے ہیں کہ یہ دونوں واجب قتل ہیں، یہ دونوں نیتن یاہو اور ٹرمپ جو ہیں، کیونکہ انہوں نے انسانیت کا جو ہے نا وہ قتل کیا ہے. جب قرآن مجید میں بھی یہی ارشاد ہوا ہے، جس نے ایک انسان کو مارا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے. اسی طرح ان کا بدلہ جو ہے نا وہ قتل ہے، اور خداوند عالم ضرور ان سے جو ہے نا وہ کسی ایسے شخص سے جو ہے وہ بدلہ لے گا جو ان کے وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا، اور ان کو جو ہے نا وہ قتل اور وہ یہ مارے جائیں گے اور یہ جہنم جو ہے واصل ہوں گے. بے شک ایسا ہی ہے. بریگیڈیئر قرار صاحب کی طرف آؤں گے. بریگیڈیئر صاحب ویری شارٹلی، یہ جو اب آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا اب آگ تو ہر طرف پھیل گئی ہے اور اس کا ری ایکشن تو ہر جگہ آئے گا. اور ہمارے ظاہر سی بات ہے، آئی واز ایکچولی ہیونگ دس اسٹیٹمنٹ، کیونکہ وہ ہم ایران ایمبیسی کے ساتھ بینگ اے جرنلسٹ اور کونسلیٹ کے ساتھ یہاں پہ ان سے ہم رات بھر رابطے میں تھے، اور وہ لمحہ چیزیں دے بھی رہے تھے. تو اس وقت چیزیں آ رہی تھیں کہ انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی واضح کیا تھا کہ جی ہم نے کسی اپنے
جو مسلم ممالک کے بھائی جو ہے اس کو نہیں ٹارگٹ کیا، بلکہ وہاں پر انہوں نے کہا پلیز آپ اس کو تھوڑا سا کریکٹ کریں. وہ ذرا جتنی بھی خبریں میں چیزیں چونکہ آگے پیچھے چل رہی تھی کافی سارے ٹی وی چینلز پہ، تو انہوں نے اس بات کا تھوڑا سا گلا بھی کیا اور بڑے ریکٹیفائی بھی کیا. انہوں نے کہا بھائی آپ یہ بتائیں اور یہ بات کیجیے گا آج کے جی یہ جتنے بھی یو ایس بیسز ہیں وہاں پہ ہم نے ان کو نشانہ بنایا. ہماری قطن کوئی ایسی جو ہے وہ نیت یا ایسی کوئی راہ نہیں تھی کہ جی ہم ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں اپنے کسی بھی مسلم ممالک کو یا اپنے کسی بھی بردر ممالک کو. ہم نے وہاں پہ جو گیون ملٹری بیسز ہیں یو ایس کے یا جو اس وقت موجود ہیں ان کو ہم نے کیا ہے جس کا ہم رائٹ رکھتے ہیں، کیونکہ وہاں سے ہمارے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں مختلف بیسز سے. یہ ڈائریکٹلی تو ایران کے اوپر اسرائیل یا امریکہ نہیں کر رہا کیونکہ کافی لانگ ڈسٹینس ہے، تو انہوں نے کہا اتنے یہ رستے میں بیسز ہیں یو ایس کے، تو انہوں نے بینگ اے مسلم یا بردر کنٹری ان کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے. ویری کوئکلی کیا کہیں گے؟ لیکن سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ایران کو اپنے دفاع میں دشمنوں کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینے کی یونائٹڈ نیشن بھی اجازت دیتا ہے. اور جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ ایران نے ان بیسز کے اوپر جو مڈل ایسٹ میں ہے، خاص طور پہ جارڈن میں آپ کو پتہ ہے، اس لیے اٹیک کیا ہے کہ جب ایران اپنے میزائل اسرائیل پہ پھینکتا ہے تو ان اڈوں سے جو امریکی افواج ہیں وہ ایرانی میزائل کو ہوا میں ناکارہ کرتی ہیں. تو ایران اپنے دفاع کے علاوہ ان تمام اڈوں کو اس لیے ناکارہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ ایران نے پہلے جارحیت نہیں کی ہے. جارحیت پہلے بھی اسرائیل نے امریکہ نے کی تھی، جارحیت ابھی بھی ایران کے اندر اسرائیل نے کی ہے، امریکہ نے کیا. ایران اپنے دفاع میں یہ تمام جوابی اقدامات کر رہا ہے. ایران نے پہلے بالکل کہا تھا، دوبارہ پھر کہا ہے کہ کسی بھی اسلامی ملک کے خلاف اس کا کوئی ایکشن نہیں ہے. اس نے جو بھی میزائل داغے ہیں ایران سے وہ ان امریکی اڈوں پہ داغے ہیں، اور اس کا بھی مقصد میں نے آپ کو بڑا کلیئر بتا دیا کیونکہ وہاں سے میزائل اڑتا ہے اور ایرانی میزائل کو ہوا میں ناکارہ کرتا ہے. دوسرے الفاظ میں انہوں نے اس نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، ڈیفینسو پوزیشن لیا جو ایران کو نقصان پہنچا رہا ہے. ٹھیک، جو ایران کو پہنچا. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ ایک بریک کی طرف بھی جانا ہے میں نے، لیکن اس سے پہلے میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں حافظ عتیق الرحمان اویسی جو کہ نعت خواہ، ان کی طرف بھی جاؤں گی. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. مائک میں آج کون سا کلام ہے جو پیش کر رہے ہیں؟ مولا علی کی بارگاہ میں کلام پیش کر رہے ہیں، وراثت کی بات، وہ اسی مناسبت سے کلام پیش کر رہے ہیں. بسم اللہ. ٹھیک. عطائن کی وراثت ہے، سخائن کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائن کی وراثت ہے، اور یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلا نہیں لیتے، کرم وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے. اور خوبصورت شعر دیکھیے کہ یہ شب ہے خادمائن کی، یہ شب ہے، یہ شب شب ہے خادمائن کی، اور سویرا ان کا نوکر ہے، یہ جب چاہیں اثر کر دے، یہ جب چاہیں اثر کر دے، سیاہین کی وراثت ہے، اور نہ دو اے کوفہ
بارش مانگ لو رب سے نہ دو اے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے ارے یہ جب چاہیں ابھی برسے گھٹا ان کی وراثت ہے یہ جب چاہیں ابھی برسے گھٹا ان کی ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین. اور یہ ہمارا سیگمنٹ آپ کو پتہ ہے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے اور روزانہ کی طرح آج بھی جو بچے اپنا پہلا روزہ رکھتے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑے سے اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں. اور آج مغفرت کا عشرہ بھی شروع ہو چکا ہے اور جہاں مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے وہیں پہ بات ہو رہی ہے دوسرے عشرے کی رحمتوں برکتوں اور فضیلتوں کے عشرے سے ہم داخل ہو گئے ہیں اس وقت مغفرت کے عشرے میں. اور جہاں مغفرت کے عشرے میں ہم داخل ہو گئے اور یہ لائیو ٹرانسمیشن میں یہی ہوتا ہے اور میری پوری ٹیم جو ہے نا پتہ نہیں اس وقت کیا کر رہی ہے کہ جو ہے نا یہاں پہ اتنے جو ہے وہ بچے جو ہے چھوٹے چھوٹے اٹھ کے وہ اپنی بیٹا بات سنو میری ادھر آپ پوچھے بغیر نہیں اٹھیں گے اب ٹھیک ہے صحیح ہے آپ میں سے کوئی بھی پوچھے بغیر نہیں اٹھے گا صحیح ہے ابھی آپ میں سے کوئی نہیں اٹھ سکتا پلیز یہ بچے جہاں سیٹ پہ ہوں یہ ہوتا ہے ایسا نہیں کوئی بات نہیں. میں علماء کرام کی طرف واپس جاؤں گی میں مرشدی صاحب کی طرف جاؤں گی. سب سے پہلے تو مرشدی صاحب میں چاہوں گی کہ مغفرت کا عشرہ ہے تو تھوڑی سی اس کے اعتبار سے بھی بات ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالق کائنات نے ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہینہ قرار دیا ہے جو انسان کے تعمیر کے لیے بہت اچھا مہینہ ہے. خالق کائنات اسی مہینے میں کو تقسیم کیا ہے 3 عشروں میں. پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے, دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ بخشش کا عشرہ ہے. ماہ مبارک رمضان میں بخشش کے لحاظ سے خالق کائنات نے اتنا عظیم جو ہے انسان کے لیے ایک نعمت قرار دیا ہے روزہ, جس کا جتنا شکر کرے اتنا جو ہے وہ انسان کم ہے. روزہ اتنا عظیم عبادت ہے, اگر انسان کوئی روزہ رکھتا ہے تو روزے دار کو ہر لحاظ سے روزہ ہونا چاہیے, کیونکہ روزے دار کی یہ عظمت ہے فضیلت ہے کہ اللہ نے اس کی ہر چیز کو عبادت قرار دی ہے. اگر یہ روزے دار سانس لیتا ہے تو پھر بھی عبادت, اگر یہ روزہ دار سوتا ہے تو پھر بھی عبادت, اگر یہ روزے دار چلتا ہے تو پھر بھی عبادت. یعنی کہ خالق کائنات نے ہر ایک چیز روزے دار کی عبادت قرار دی ہے. اور اسی روزے کے صدقے میں اللہ جو ہے نا دوسرا عشرہ جو مغفرت کا عشرہ ہے اس کو مغفرت کے لحاظ سے بخشنے کے لحاظ سے اور کہا ہے کہ جب تم میری اطاعت کر رہے ہو روزہ رکھ رہے ہو, یعنی جب میری اطاعت مطابق یعنی تمہیں روزہ ہے, یعنی میری اطاعت کی مراد کیا ہے وقت انسان کو ظاہری روزہ نہیں ہونا چاہیے. روزہ جو ظاہری بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے, بلکہ روزہ جو ہے انسان کے ہر ایک عضوے کو روزہ ہونا. جس طرح خالق کائنات نے کہا تب تمہاری مغفرت ہوگی. تمہارے کان کو بھی روزہ ہونا چاہیے, آنکھ کو بھی روزہ ہونا چاہیے, تمہارے پاؤں کو بھی روزہ ہونا چاہیے, تمہارے پورے جسم کو روزہ آنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ تمہیں روزہ ہو تم کانوں میں گانے لگائے سن رہے ہو, ایسا نہیں ہے کہ تمہیں روزہ ہو اور موبائل میں تمہارے پاس جو ہے وہ چیزیں ایسی چل رہی ہیں جس سے روزہ باطل ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ تم گناہ کی طرف جو ہے وہ قدم لے کے جاؤ, یعنی اس طرح نہیں, بلکہ روزہ ہونا چاہیے. تب انسان کی جو ہے وہ بخشش جب انسان اللہ کے حکم کے مطابق جس طرح خداوند عالم نے کہا ہے روزہ رکھے گا تو جو انسان کی مغفرت بھی ہوگی اور خدا کی رحمت جو ہے وہ بھی شامل حال ہوں گے اور آخر میں خدا کی جو ہے وہ بخشش بھی ہوگی. اس کے ٹھیک ہو گیا. مولانا عامر اشرفی صاحب آپ سے بھی چاہوں گی کہ مغفرت کے عشرے کے حوالے سے تھوڑا سا بیان فرما دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
माह रमज़ान मुबारक जैसा हज़रत ने फरमाया कि 3 अशरे हैं इसके, दूसरा अशरा मग़फ़िरत जिसका आज पहला दिन है और ये 11 रमज़ान मुबारक है। ये इसकी निस्बत हुज़ूर सैयदना गौस आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत से भी है। माह रमज़ान मुबारक ऐसा महीना है, साल के 12 महीनों में एक महीना रमज़ान मुबारक जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने इस माह मुबारक का नाम कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया। और ये माह मुबारक खुद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कुतिबा फ़र्ज़ किया गया, अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, जैसा कि तुमसे पहलों पर ये रोज़े फ़र्ज़ किए गए। रोज़ा हमें बहुत सारी चीज़ों से रोकता है। माह रमज़ान मुबारक जो ही इसका चाँद तुलू होता है ना, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें छमाछम बरसती, और हर वक्त, हर आन, हर लम्हा इंसान को चाहिए कि एक एक मिनट ज़ाया किए बग़ैर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा को हासिल करे। और ऐसे रमज़ान मुबारक, ऐसा महीना अल्हम्दुलिल्लाह अला इसानी ही, हमारे एक मुफ्ती साहब फरमाया करते थे, विसाल हो गया उनका, फरमाते थे छोटे से छोटा आदमी जो पूरा साल जिसे फ्रूट नसीब नहीं होता, फरमाते हैं कि माह रमज़ान मुबारक ऐसा महीना है कि वो छोटा सा आदमी, गरीब आदमी, रोज़ाना उसके दस्तरखान पर फ्रूट मिलता है उसे। तो बतलाना मकसूद ये है कि इस माह मुबारक में इतनी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं, इंसान चाहे तो बहुत कुछ इसमें हासिल कर सकता है। और जैसे ही इस माह मुबारक का चाँद तुलू होता है, अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाजी देखें, नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। तो बतलाना मकसूद ये है कि इंसान 5 नमाज़ें भी पढ़े, आम दिन में एक नमाज पढ़ें तो एक नमाज का सवाब है, और माह रमज़ान मुबारक में एक नमाज पढ़ी तो 70 नमाजों का सवाब है। अल्लाह ताला हम सबको सही माने माबल की सआदत अता फरमाए। आमीन इलाही आमीन। तहा आपकी तरफ आऊँगी। तहा कोई ऑन होगा मेरे ख्याल से, देखें चेक कर लें। हाँ ऑन है। कोई पैगाम आप देना चाहते हैं, कोई मज़ीद आज के हवाले से बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम सबके सामने हालात हैं और हालात बहुत क्रिटिकल हो रहे हैं इस वक्त। ज़ाहिर बड़ी तफसील से जिस तरह हमारे उलमा-ए-किराम ने बताया, वो तो हम सब के लिए सीखने, समझने और सोचने की बात है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब बात रमज़ान की हो, और तो हमें जो रोज़ा है वो सबसे ज़्यादा टॉलरेंस सिखाता है, सब्र सिखाता है, तहम्मुल सिखाता है, ये बताता है कि बर्दाश्त कितनी होनी चाहिए। और जैसा हमारे उलमा-ए-किराम ने कहा कि रोज़ा सिर्फ फाके का नाम नहीं है, और हमारे बच्चों को भी ये बात समझनी चाहिए कि रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है। रोज़ा हमें बर्दाश्त सिखाता है, हमें टॉलरेंस सिखाता है, एक दूसरे को साथ लेके चलने की जो एक विल होती है, जुस्तजू होती है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की एक। और ये मग़फ़िरत का अशरा है, इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो इस्लाम की टीचिंग्स हैं, मतलब हम इस्लाम को कहते हैं ना हम कि भाई इस्लाम तो रोज़ाना ज़िंदगी गुजारने का नाम है। इस्लाम हमें हर चीज़ के बारे में बड़ा तफसील से बताता है कि हमारे कारोबारी तरीक़ेकार कैसा होना चाहिए, हमारा लोगों के साथ रवैया कैसा होना चाहिए, हुकूक़ुल इबाद क्या है, हुकूक़ अल्लाह क्या है। और हमें ये भी सोचना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो तो हमारे लिए पूरी एक एग्जाम्पल है, हमें पूरा तरीक़ेकार मौजूद है कि कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। हम सब लोग बिल्कुल जी 12 रबीउल अव्वल होता है, सब कुछ होता है, और हमें जिस तरीके से हम जश्न नबी मनाते हैं उसी तरह मिशन नबी को भी अपने जहनों में रखना चाहिए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देख के उसको मिसाल बना के अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त बात आपने की। मैं हमारे आज के जो नन्हे नन्हे मेहमान भी मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, उनकी तरफ भी जाऊंगी। किसके पास है आप में से? हाँ जी, आपके पास है माइक जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हसन। और आप कैमरे के आगे से गुजर गए, अभी आपको सब रोक रहे थे कि रुक जाएं, लेकिन आपने नहीं सुनी ना।
ऑन है आपका, ऑन है, बोलिए आप माइक में बात कीजिए। आवाज आ रही है ना भाई? हाँ जी, अच्छा ठीक है। क्या नाम है आपका? हसन। हसन, कौन सी क्लास में आप? 3। आपका आज रोजा है? जी। आपने आज कौन सा रोजा रखा है? फर्स्ट। पहला रोजा रखा है, जबरदस्त, माशाल्लाह। और आगे पास करिए जरा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैन अली। मोहम्मद जैन अली, आप कौन सी क्लास में? आज आपका पहला रोजा है या पहले भी रखा है आपने रोजा? पहला रोजा है। रोजा रख के कैसा लग रहा है आपको? जबरदस्त हो गया। आगे पास करें जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? फातिमा ज़ीशान, बहुत प्यारा नाम है माशाल्लाह। फातिमा, आप कौन सी क्लास में हो? क्लास 2। आज आपका पहला रोजा है जी। कैसा लग रहा है रोजा रख के? बहुत अच्छा। प्यास तो नहीं लगी? तंग तो नहीं किया मामा को? पक्की बात है, ठीक हो गया। आगे चलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शज़ा। शज़ा, आपका आज पहला रोजा है या पहले भी रखा है आपने? पहले भी रखा है, जबरदस्त हो गया। तो कौन सी क्लास में आप शज़ा? 5th क्लास में। हाँ जी, ये तो बिल्कुल छोटी सी गुड़िया है। क्या नाम है आपका? इफ्रा, कौन सी क्लास में हो आप? आपको तैयार किसने किया है? मम्मा ने तैयार किया है, इतना पारा पारा सा। और ये किसने बनाया है? मम्मा ने बनाया। आज क्या सुनाओगे आप हमें? क्या तैयारी करके आए हो? सुनाओ भाई, नाच सुनाओ। सारे जहां को दीद मिला के, माइक करीब करो थोड़ा सा। हाँ। ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह। सिंध नबी अबू जहल गया, आका से उसने ये कहा, गर नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी भी है क्या? मुट्ठी से कंकड़ बोला ला इलाहा आप ये वाला माइक ले लो, चलो अब बोलो। हाँ। ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा माशाल्लाह माशाल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या छुप छुप कर पढ़ती थी? बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम पाक खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह 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 वाह, आप बहुत अच्छी पढ़ ली। आप आगे पास करो। आप क्या भी सुनाओगे? क्या आप तैयारी करके आए हो? सुनाइए जी, सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अलम यजिदका यतीमन फआवा, ववजदका ضالًا فهدى, ووجدك عائلا فأغنى, فأما اليتيم فلا تقهر, وأما السائل فلا تنهر, وأما بنعمة ربك فحدث. जबरदस्त, माशाल्लाह। आगे पास कर, आगे माशाल्लाह। हाँ जी, आप क्या सुनाएंगी? सुनाइए। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला,
جھوم کر کہہ رہی ہیں یہ باتیں صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ آپ نے کیا سنانا ہے؟ سنائیے، قریب کریں مائک۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ زبردست، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ آگے دیجیے۔ ہاں جی، آپ کیا سنائیں گے؟ سنائیے۔ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، پھر دکھ سے بھری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ غوثنی ماں کے نبدنی اللہ نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ زبردست ہو گیا بھائی، ماشاءاللہ۔ سارے بچے بہت اچھی تیاری کر کے آئے۔ آج آپ سب نے سحری کی تھی؟ اوکے۔ آپ لوگوں کا افطاری میں کس کا کیا کیا پسندیدہ ہے؟ ہاں بھائی، آپ کیا افطاری میں پسند کرتے ہیں؟ چائے ڈبل روٹی۔ چائے ڈبل روٹی، ٹھیک ہے۔ آگے چل۔ ہاں بھائی، آپ کو افطاری میں کیا پسند ہے؟ پکوڑے اور جوس۔ اچھا بھائی، آپ کو کیا پسند ہے؟ پکوڑے تو آپ کو پتا فیوریٹ ہے۔ آپ کو کیا پسند ہے بھائی؟ پکوڑے۔ اچھا پکوڑے۔ آپ کو کیا پسند ہے؟ رول سموسے۔ زبردست ہو گیا بھائی، زبردست ہو گیا۔ اور ماشاءاللہ سے، اور جی سارے بچے جو ہے بیٹھے ہوئے یہاں پہ، اور یہ سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا KFC اور ڈوریوا 360.UK کے تعاون سے جی یہ ہمارا سیگمنٹ ہے، اور KFC کہتا ہے KFC یاری والی۔ اور اسی کے ساتھ جی بریگیڈیئر کرار، آپ کچھ میسج دینا چاہیں گے، کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کا مائک لگا ہوا ہے آلریڈی۔ جی ردا، جیسے سب نے علماء کرام نے بھی کہا، میں روزے کے متعلق یہ کہنا چاہوں گا کہ طب نبوی کی روشنی میں ایک تو یہ ہمارے جسم کے لیے بہت مفید ہے، ہیلتھ کے لیے۔ بہت سی آپ کو جب بیماریاں ہوتی ہیں تو جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے جو اندر بہت سے غیر ضروری چربی کے ذرات ہوتے ہیں، روزہ اس کو کھا جاتا ہے، آپ کی صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ یتیموں کا، مسکینوں کا خیال رکھیں۔ تو روزہ جب آپ خود بھوکا رہتے ہیں تو بھوکا رہنے کے بعد آپ کو احساس دلاتا ہے کہ باقی جو لوگ بھوکے ہیں ان کا آپ کیسے خیال رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو روزے کی ایک اور بات ہے، جب آپ عید مناتے ہیں، آپ دیکھیں روزے کا جو اختتام ہوتا ہے، رمضان کا جب اختتام ہوتا ہے، تو میں نے دنیا بھر میں مسلمانوں کو دیکھا، جتنے دور رہتے ہیں، فیملیاں اکٹھی ہوتی ہیں، بچے ہمارے، خاص طور پر میں آرمی میں تھا تو چھٹی جاتے ہیں، سر عید آ رہی ہے، عید آ رہی ہے، تو وہ جو فیملی گیدرنگ ہوتی ہے اس کے سوشل پہلو بہت اچھے ہوتے ہیں، محبت بڑھتی ہے۔ تو اس لحاظ سے روزہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں ہم سب کو روزے نہ صرف رکھنے چاہیے بلکہ غریبوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور حسب توفیق ان کو کھانے پینے کی چیزیں دینی چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر کرار آپ کا۔ تاہا آپ کا ہمارے ساتھ جو ہے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر MQ موجود تھے جی، اور بریگیڈیئر کرار کو بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور میں اپنے مولانا صاحب، مولانا عامر اشرفی صاحب سے درخواست کروں گی کہ چونکہ افطار کا وقت ہو گیا تو دعا کرا دیجیے۔ چلو بھائی سب ہاتھ اٹھا لو۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و تب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین، یہاں بیٹھ کے الہ العالمین ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے جو پیغام دیے، الہ العالمین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ الہ العالمین، آج کا دن جو سانحہ ہوا، الہ العالمین تمام عالم اسلام کو الہ العالمین متحد ہو کر، الہ العالمین ایک ہو کر، الہ العالمین کفار پر ہم سب کو مسلط فرما دے۔ الہ العالمین آقا کریم علیہ السلام کے نالین کا واسطہ الہ العالمین ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے روزے رکھے، الہ العالمین
ان کے والدین الہ العالمین ان کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں معاونین منتظمین الہ العالمین سب کی کاوشوں کو مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اشرف مغفرت ہے الہ العالمین، تیرے حضور دعا کرتے ہیں مالک ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے الہ العالمین۔ اٹھے ہوئے ہاتھ اور خالی جھولیوں کو مالک مرادوں سے بھر دے، جن جن کے دلوں میں جو آرزویں ہیں تمنائیں ہیں مالک سب کی آرزوؤں کو نیک آرزوؤں کو پورا فرما، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما الہ العالمین۔ جو تنگ دست ہیں مالک اپنے فضل سے اپنے کرم سے مالک سب کو فراخ دست فرما دے، جو قرضوں تلے دبے ہوئے مالک سب کے لیے غیب سے اسباب مہیا فرما، مالک ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ اس ماہ سیام ماہ رمضان المبارک مالک ذوق کے ساتھ دیگر عبادات تو ساتھ ساتھ مالک خصوصاً بالخصوص آخر وقت تک الہ العالمین تا دم حیات ماہ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی سعادت عطا فرما الہ العالمین۔ لمحہ لمحہ مالک برکتیں اتر رہی ہیں، چھما چھم برس رہی ہیں الہ العالمین، اس میں سے ہم سب کو حصہ عطا فرما ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اسی دعا کے ساتھ ناظرین کی زندگی رہی تو کل ایک مرتبہ پھر آپ سے اسی پلیٹ فارم سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔